ایسا ان کا انداز ہے. ماں کو کیسے راضی کرتے ہیں. ان نادانوں کے لیے سبق ہے جو اپنی ماں کو لفٹ نہیں کراتے یا ماں کے ساتھ نظریں ملاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اپنی جائیداد میں سے اپنے مال میں سے ماں کو حصہ نہیں دیتے، ماں کو راضی نہیں کرتے. ماں کو راضی رکھنا ضروری ہے، ماں باپ کو راضی رکھنا ضروری ہے. امیر علیہ سنت ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ روز اپنے والد کا ہاتھ چومیں، والدہ کے قدم چومیں. تو کاش اعلی حضرت کے صدقے ہم یہ سعادت حاصل کریں. آئیے ہاتھ اور نیت کر لیتے ہیں. جن کے والد زندہ ہیں والد کے ہاتھ چومیں، ورنہ بڑے بھائی کے ہاتھ چومیں. بڑا بھائی بھی تو وہ باپ کی طرح ہے کہ باپ نے پردہ کیا تو بڑا بھائی باپ کی جگہ پر. تو ماں کے قدم چومیں جن کی ماں زندہ ہے، اور اگر وہ فوت ہو گئے تو میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ فوت شدہ ماں باپ کے بھی حقوق ہیں. ان کے عزیزوں سے تعلق داری، ان کے لیے صالح ثواب کرنا، ان کی قبر پر حاضری دینا، سورہ یاسین کی تلاوت کرنا وغیرہ. تو آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل روز اپنی ماں کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کیا کریں گے، اور والد کا ہاتھ چوما کریں گے. والد کی دعائیں لینی چاہیے. ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں. تو باپ کی دعائیں لیں بھائی، دنیا آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہم اعلی حضرت کے چاہنے والے ماننے والے انشاءاللہ ماں باپ کا ادب احترام پہلے سے بڑھ کر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حیات اعلی حضرت علی رحمت رب العزت میں لکھا ہے اعلی حضرت زیادہ سے زیادہ ایک پیالی بکری کا شوربہ بغیر مرچ کا اور 1 یا 1.5 عدد سوجی کا بسکٹ، اور وہ بھی روزانہ نہیں کھاتے تھے، بعض اوقات ناغا بھی کر دیتے تھے. میرے آقا اعلی حضرت کیسا پیٹ کا پتلے مدینہ لگاتے تھے. ایک پیالہ شوربہ بغیر مرچ کے اور 1.5 عدد سوجی کا بسکٹ، یہ اعلی حضرت کی غذا ہے. اللہ فتاوی رضویہ شریف میں نے الحمدللہ پڑھا، یہ 10ویں جلد میں اعلی حضرت لکھتے ہیں پیٹ بھر کر کھانا سخت ضرر اور غفلت و کسل یعنی سستی کا باعث ہے. 3 روٹی کی بھوک والا ایک ہی کھائے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیشہ کے لیے یہی حکم دیا ہے، اور خود دنیا سے تشریف لے گئے، اور جو کہ روٹی کبھی پیٹ بھر کر نہ کھائے. حالانکہ اللہ عز و جل کے حکم سے تمام جہان میں اختیار تھا اور ہے. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا. وہ اعلیٰ حضرت کا سلام جو مشہور ہے، اس میں اعلیٰ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم اطہر پر بھی سلام بھیجے. کل جہاں ملک، سارا جہاں اللہ کی عطا سے آپ کی ملک ہے. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اس
شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم وہ پیٹ بھر کر کھانے اور نئی نئی لذتوں والے کھانے سے ہی جان نہیں چھڑا پائے ابھی تک، بدقسمتی کے ساتھ۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ایک مرتبہ بھی عمر مبارکہ میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ آپ شام کو کھانا تناول فرماتے تھے، صبح نہ کھاتے، صبح کھاتے تو شام کو نہ کھاتے، اور ہمارے 3 ٹائم تو پکے نا، بھوک لگے لگے 3 ٹائم تو پکے، اس کے علاوہ پھر چائے وائے اور بھی چلتی، اور کھا کھا کر ڈاکٹروں کے پاس جا کے ٹوکن لے کے لانے میں لگے ہوتے۔ زیادہ کھانا، زیادہ خواری، زیادہ خوری، زیادہ خواری۔ وہ امیر علیہ سنت نے فیضان سنت میں پورا باب باندھا ہے پیٹ کا قفل مدینہ۔ اللہ نصیب فرما دے پڑھنا اور سمجھنا اور عمل کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہ بھی تو سنت ہے نا، کتنی پیاری سنت ہے، ہر سنت پیاری ہے۔ امیر علیہ سنت نے لکھا ہے کہ کافر کی خوراک جو ہے وہ درندے کی خوراک جیسی ہوتی ہے، اور مومن کی خوراک پرندے کی خوراک جیسی ہوتی ہے۔ ہماری خوراک پرندے جیسی ہے، درندے جیسی، ہم کو غور کر لینا چاہیے ہم سب کو۔ اور زیادہ کھانے کی وجہ سے بہت ساری رنگ برنگی بیماریاں گلے پڑ گئی، بدقسمتی سے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ حضرت کا صدقہ عطا فرما دے، پیٹ کا قفل مدینہ نصیب فرما۔ سلامتی کے 3 اصول ہیں، جو چاہتا ہے کہ سلامت رہے دنیا آخرت میں، وہ کیا کرے؟ کم کھائے، کم سوئے، کم بولے۔ اور ہم بدقسمتی سے ان مدنی اصولوں پر پابند نظر نہیں آتے نا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کم کھاتے تھے نا، تو آپ سوتے بھی کم تھے۔ پتہ کتنا سوتے تھے اعلیٰ حضرت؟ 1.5 سے 2 گھنٹے، اور کم بولتے تھے۔ ضرورت کے علاوہ تو اولیاء کرام کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، آپ لکھتے بہت تھے۔ اور کیسا لکھا؟ اللہ اکبر، کوئی بڑے سے بڑا ادارہ بھی کیا لکھے گا جو اکیلا اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ میں نے پڑھا، علماء نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت نے ہر 5 گھنٹے میں ایک کتاب عطا فرمائی۔ ہم تو بولتے ہی رہتے، بول بول کے تھک جاتے تھے، سوتے رہتے۔ تو کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، کاش یہ مدنی اصول ہمیں نصیب ہوئے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کتنی اپنی عشق بھری آرزو کا اظہار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، الہی میں عمدہ غذائیں نہ کھاؤں، غم مصطفیٰ میں بساتوں بہاؤں، غم مصطفیٰ میں بساتوں الہی میں عمدہ غذائیں نہ کھاؤں۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہ حضرت سب کا نصیب ہو جائے اور ہمیں پیٹ کا قفل مدینہ میں، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا۔ تو ہم تو اتنا کھاتے ہیں کہ وہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا، کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں اور کچھ زندہ ہی کھانے کے لیے۔ بس وہ مقصد حیات یہ کہ رنگ برنگے کھاؤ بھائی، چٹخارے دار چیزیں کھاؤ اور جا کے ڈاکٹر کے پاس لائن میں ہو جائے۔ اللہ کی
صلو علی الحبیب